الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام تحیۃ والاکرام والسید الاصل المقت الوجود والسید اللہ تعالی فی کل موجود مختتل دائر الوجود صاحب اللواء الحمد المقام المقصود المولان الحق ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المتقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون مثل الفریقین کالأعمی والاسمی والبصری والسمع هل یستوین مثلا افلا تذکرون ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی برحق نبی صلی اللہ علیہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی مصطفی حبیب اللہ محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بعد حمد و صلاۃ قرآن شریف کی سورہ ہود کی 23ویں اور 24ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ کل جو بات ہماری ختم ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 22ویں آیت تک، اور یہاں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ 21ویں آیت میں یہ فرما رہا ہے اولئک الذین خسروا انفسهم خاسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہی وہ بدقسمت ہے جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو اور گم ہو گئیں ان سے وہ باتیں جو تلاشا کرتے ہیں۔ حشر کے میدان میں جب بندہ آئے گا تو وہ جس کی عبادت کرے گا اللہ کے سوا، جس کی پوجا کرے گا، جس کا ساتھ لے گا، گناہوں کی جس کی وجہ سے وہ گناہ کرے گا، غلط کام کرے گا، تو خود قرآن شریف کے اندر یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ 28 بارے میں کہ کمثل الشیطان للانسان کفر، تو شیطان دعوت دیتا ہے انسان کو کفر کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کمثل الشیطان، وہ شیطان کی حکایت بیان فرما رہا ہے کہ شیطان کی حکایت ایسی ہے دل انسان وہ انسان سے کہتا فلما کفر، اور جب وہ کفر کر لیتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے انی بریء منک، میں اس بات سے دور ہوں جو تو نے کیا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو عالمین کے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ کام نہیں کرتا۔ وہ صرف بہکاتا ہے، خود گناہ نہیں کرتا۔ شیطان جھوٹ بولتا نہیں ہے، بلواتا ہے۔ شیطان قتل کرتا نہیں ہے، کرواتا ہے۔ شیطان غلط کام کرتا نہیں ہے، کرواتا ہے۔ تو اس کا جو ہے یہ ہے سلسلہ۔ تو پھر جب وہ کر لیتا نا بندہ، تو جب حشر کے میدان میں آئے گا بندہ اور شیطان کو الزام دے گا کہ تیری وجہ سے میں نے غلطی کی اور تیری وجہ سے کیا، اور تو نے بہکایا تھا، تو نے کہا تھا، تو شیطان اس وقت اس بات سے بری ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں یہی حقائق بیان کر دی کہ انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس بات سے بری ہوں، بری ذمہ ہوں، میرے کوئی کندھے پہ بات نہیں ہے جو تو کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے، میں نے ہاتھ پکڑ کے کروایا تھوڑی تھا۔ شیطان کسی کو ہاتھ پکڑ کے گناہ کروا نہیں سکتا، یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کروایا تھا میں نے تو تجھے صرف کہا تھا، ایک بات کہی تھی۔ اگر کوئی کسی کو کہے کہ یہاں سے کود جاؤ، کوئی 10 منزلے سے کود جائے، تو یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہوگا، کہنے والے کا تو نہیں نا۔ تو کہنے والا تو اس کی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تو شیطان بھی حشر کے میدان میں الگ ہو جائے گا، پھر کہے گا اللہ تعالیٰ کہ تم جس کی وجہ سے تم نے گناہ کیا یا تم نے جس کی عبادت کی جو کی، وہ سارے بت کہ مالک ہم تو خود پتھر کے بنے ہوئے تراشے ہوئے تھے، یہ جن کی بات کر رہے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں، وہ بھی الگ ہو جائیں گے، وہ بھی الگ ہو جائیں گے۔ تو پھر انسان جو ہے جہنم میں ان چیزوں کے ساتھ جائے گا جن چیزوں سے گناہ کرتا تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بدقسمت ہے وہ جنہوں نے اپنے آپ کو
پہنچایا نقصان اپنے آپ کو اور گم ہو گئیں ان سے وہ باتیں جو تراشا کرتے تھے، اور پھر وہ دلیل کیا لاتے ہیں، تم بھی ایسے کرتے ہو، وہ بھی ایسے کرتے ہیں، اس طرح ایسے ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، یہ دلیل آتی ہے، وہ باتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اس میں کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جتنی دلیلیں اور زبان چل رہی ہے نا وہ یہاں پہ چل رہی ہے، رب کے آگے زبان نہیں چلے گی، زبان کو حکم نہیں ہوگا چلنے کا، اب پھر اعضاء گناہ کا اقرار کریں گے، بس کہیں گے یہ گناہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، اعضاء پاؤں بتائیں گے ہم چل کے گئے، ہاتھ بتائیں گے ہم نے اس طرح سے کیا، آنکھیں بتائیں گے ہم نے اس طرح سے دیکھا، کان بتائیں گے ہم نے یہ سنا، وہ سارے اقرار ہو جائیں گے تو جو ہم نے کیا۔ اور پھر آگے ہے یقیناً یہی لوگ جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، صحیح ہے، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ اب جو نقصان اٹھانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو تفصیلیں بتائی، اس سے کیا کیا، اس نے دنیا میں آیا تھا، اس کو دنیا میں ہم نے بھیجا اس لیے تھا تھوڑے وقفے کے لیے تو اپنی بہتری تیاری کرتا، پریپریشن کرتا آخرت کے لیے، لیکن جو ہے نا اب خاسرون کے معنی جو ہیں خسارہ اٹھانے والے کے، اس نے خسارہ کیا کیسے، اس نے کیا کیا، اچھی دی کے بری لے لی۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت کے متعلق اگر ایک جملے میں یہ جو بات پوری آیت کو سمجھنا ہے تو اس طرح فرما رہا ہے کہ آخرت میں یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جنت کے درجات کے بدلے جہنم کے درکات کو پسند کیا، جہنم کے درجات کے بدلے جہنم کے درکات کو، درجات اوپر جا رہے ہیں درکات نیچے جا رہے ہیں، انہوں نے نیچے کو پسند کیا، نعیم کے بدلے جنت نعیم کے بدلے انہوں نے آتش جہنم کو پسند کیا، سربا مہر عمدہ شراب کے بجائے جھلسا دینے والی گرم ہوا اور کھولتا ہوا پانی انہوں نے پسند کیا، حوروں کے بجائے بیگ، بلند محلات کے بجائے دوزخ کی گھاٹیاں، اور قرب و دیدار رحمان کے بجائے قربت دیدار وہ دیکھنا، تو اللہ کے دیکھنے اس کی قربت پانے کے بجائے انہوں نے کیا پسند کر لیا، انہوں نے غضب اور عقوبت کو پسند کیا، اللہ کی، اللہ سے دوری، اللہ کا عذاب انہوں نے پسند کیا، بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب آج کی آیت میں جو کل سے متصل آج آیت چل رہی ہے وہ یہاں پہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ خیال فرما رہا ہے کہ بے شک ایمان لائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے، اچھا ان الذین آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اب جو یہاں پہ نا واخبتوا الی ربہم اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے رب کے لیے عاجزی کر دی، جب نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، سجدے کر لیے، چہرے پہ داڑھی سجا لی، بہت متقیوں والے نیکوں والے کام کر لیے، تو اب جو ہے نا وہ چوڑے نہیں ہو گئے، ان کا سینے چوڑے نہیں ہو گئے، ہاں میں تو بہت نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو نفلیں پڑھتا ہوں، تو ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، یہ نہیں، اب جب انہوں نے کام کر لیے نا سارے تو ان کے اندر رب کا خوف اور خشیت اور عاجزی آنے لگی، تو انہوں نے اپنی ناک نبی علیہ السلام کی سنت میں زمین پہ رکھتے ہیں، یہ صالحین کا عمل ہے، نبی علیہ السلام نے مٹی پہ جنت البقیع کی ناک رکھی اور ناک رکھے رگڑ دی، یعنی ناک زمین پہ خاک آلود کر دی اور فرمانے لگے کہ غلام کا حق یہ ہے کہ اس کی ناک مالک کے لیے خاک آلود ہو جائے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور کہا کہ میں میرے دل اور میرے روح نے آپ کو سجدہ کیا، اور پھر میں وہی بات کہتا ہوں جو داؤد علیہ السلام نے کہی، یہ جملہ داؤد علیہ السلام کا تھا، پھر حضور نے جملہ کہا، اس کو امام غزالی نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، یہ شب برات کے معاملے میں جب پورے شب برات کا پیرا لکھا نا امام غزالی نے تو اس میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے اس واقعے کو، تو امام غزالی لکھتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حضور نے یہ بات کہی کہ ناک کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے لیے خاک آلود ہو جائے، تو ہمیں کیا چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ناک عاجزی سے اپنے مالک کے آگے خاک آلود کریں اور سر پر سجود جو ہے نا بنیازیت کے ساتھ، اور پھر وہاں پر رک جائیں، وہاں پر بس ٹھہر جائیں، اور یہ تنہائی میں ہو یہ معاملہ، تنہائی میں ہو یہ معاملہ کہ بس یہ معاملہ اس طرح سے ہو تنہائی کے اندر کہ آپ جانتے ہو اور آپ کی دل کی ان کیفیات کو آپ کا رب جانتا ہو، اس کے علاوہ کسی کو خبر نہ ہو کہ کس عاجزی کس محبت کے ساتھ تانے بانے رب سے جوڑے جا رہے ہیں۔ ایک بار درود پڑھنے محمد علیہ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف یہی لوگ ہیں جنتی ہیں اور اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور ایک بہرا، ایک فریق اندھا اور بہرا ہے،
دوسرا فریق دیکھنے والا سننے والا بھی ہے. تو کیا یکساں ان دونوں کا حال؟ کیا تم اس مثال میں غور نہیں کرتے؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے جس پر فضل ہوا، جس کا انشراح صدر ہو گیا، صحیح ہے، جس کا انشراح صدر ہو گیا، سینہ کھول دیا، جس کا رب نے اسلام کے لیے، تو اس کے دل میں اسلام پیوست ہو گیا، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیوست ہو گئی، رسول اللہ کی محبت پیوست ہو گئی. تو پھر اس سے پوچھا نہیں کہ یہ خالی پیٹ جنگ کیسے ہوگی، بغیر ہتھیار کے جنگ کیسے ہوگی، یہ 2 گھوڑوں پہ بدر کیسے جیتیں گے، 8 تلواریں، باقی تو ننگے خالی ہاتھ جا رہے ہیں. تو یہ برہنہ ہاتھ جانے کے بعد فائدہ کیا ہوگا جنگ میں؟ سامنے والا 1000 اونٹ، 1000 گھوڑے، 1000 تلواریں، کھانے کا سامان سب کچھ لے کر آ رہا ہے. ان کے مٹکوں میں شرابیں بھری کی ہیں، وہ نشے میں بدمست ہیں، اتنا کچھ لے کر آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو تلواریں تک نہیں لڑنے کو. مقابلہ ہوگا کیسے؟ یہ نہیں پھر پوچھا، بس حکم ہو گیا. تو سر پہ کفن بندھے گئے، سر پہ کفن بندھے گئے. منافق کے اور مومن کے کفن میں بڑا فرق ہوتا ہے. منافق جو کفن باندھتا ہے نا کھول جلدی لیتا ہے، 4 قدم چلتا نہیں کہ کفن کھل جاتا اس کا. مومن جو کفن باندھتا ہے نا پھر وہ کھولتا نہیں ہے، وہ موت پہ جا گرتا ہے، موت کو گلے لگاتا ہے. بے شک مومن موت کو گلے لگاتا ہے، اور منافق کی عادت ہے کہ وہ موت سے بھاگتا ہے. آپ دیکھیں علامہ خادم حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، کیا بات. اتنے بڑھاپے کے اندر تھی، اس مرد مجاہد کی کیا خوبی کہ وہ شیلنگ کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، جا کے دھرنا دے دیا اور وہاں بیٹھ گئے اسلام آباد میں. پھر ڈرے نہیں، ہٹے نہیں، 21 دن 22 دن بیٹھے کھلے آسمان کے نیچے. تو یہ واقعی خادم حسین نا، وہ واقعی حسین کا خادم. رب تعالیٰ نے حجابات اپنی آنکھوں، اس کی آنکھوں پہ سے پردے ہٹا دی تھی حجابات کے، تبھی تو اس کو وہ محبت حاصل تھی، وہ مقام حاصل تھا. تو دیکھنے اور سننے والا تھا. ہماری مثال اندھے اور بہرے جیسی ہے، لیکن یہاں پر رب تعالیٰ کی مراد اندھے اور بہروں سے مراد مومنین کی نہیں ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، حضور کے عشاق کی نہیں ہے، میلاد منانے والوں کی نہیں، حضور سے محبت کرنے والوں کی نہیں ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے منافقین کے، بدبخت لوگوں کی، جو کہ اندھے اور بہرے شخص کی طرح ہیں. جبکہ سعادت مند لوگ دیکھنے اور سننے والے ہیں، کیونکہ یہاں بات ہے اندھے اور بہرے سے مراد کافر کی. جو شخص یہاں سے بغیر حضور کی معرفت کے گیا، رب کی معرفت کے گیا، جسے رب کا نہیں پتا، رسول اللہ کا نہیں پتا، اس بات کو جانے سمجھے بغیر چلا گیا دنیا سے، تو وہ اس جہان میں بھی جب اٹھے گا نا، اس جہان میں تو وہ اندھا نابینا اٹھے گا. کیونکہ جو چیز دیکھنے اور سمجھنے تو یہاں آیا تو تمہیں وہ نہیں سیکھی. مال کیسے کماتے تو سمجھ میں آ گئی بات تجھے، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رب کی پہچان کیسے ہوتی ہے، اس کی معرفت کیسے ہوتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ بتاتے ہیں بندہ کہ خود تعلیم پیش کرتا ہے، وہ غلط جگہ چلا گیا تھا. جب تو کھانے پینے کے معاملے میں، کپڑے خریدنے کے معاملے میں صحیح جگہ کی تجھے پہچان ہے، تو تجھے یہ نہیں پتا کہ کون سا شخص صحیح پیر ہے، کون سا غلط پیر ہے. تو چلا کہ تو غلط پیر کے پاس، صحیح پیر کے پاس جاتا تو اللہ کی معرفت دکھاتا. صحیح پیر نہ دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، نہ وہ مال مانگتا ہے، نہ مال کی حرص کرتا ہے. حضور نے فرمایا دوسرے کے مال سے نظر ڈالو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اس کی نظر ہی نہیں دوسرے کے مال میں. رب کے خزانے ایسے کہ وہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے اب تک وہ بانٹ رہا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آئی. تو اس رب سے نہ مانگ لو جس نے تجھے دیا ہے. تو حضرت سالم نے یہی تو بات کہی تھی جب سالم کو کعبے کے اندر، مکے کے اندر روکا نا وقت کے خلیفہ نے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ سوال کریں. تو ان کا بڑا تو عجیب جاہل قسم کا انسان ہے، گدھے تجھے کس نے بنایا، کس نے خلیفہ وقت لے. کیا ان کا حضور کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں کعبے کے اندر ہوں، اللہ کا گھر سامنے میرے، اور تم مجھ سے یہاں کہہ رہے ہو تجھ سے مانگوں. وہ کوئی جاہل نہیں ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کے تجھ سے مانگے گا. باہر چلا گیا خلیفہ وقت، باہر چلا گیا. اب باہر چلا گیا، یہ عمر بن خطاب کے بولتے تھے، باہر آ گیا. تو حضور وہاں تو کعبہ تھا، وہاں تو اللہ تھا، ابھی ایک تو کعبے سے باہر ہیں، اب مانگنے لیں کچھ. آپ کہا چل اچھا بتا مجھ سے کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا دین مانگوں؟ انہوں نے کہا دین تو حضور آپ کے گھر میں ملتا ہے، دنیا مانگنے مجھ سے، کوئی بات کہے، کوئی کام کہے، میں کر دوں پورا. یہ پیر کا کام نہیں ہے کہ مرید آیا اس سے راہ لینے کے لیے کہ میں دنیا میں پھنسا ہوں، مجھے راہ دے، مجھے نکالے، مجھے بچائے اس مصیبت سے. دنیا ایک مصیبت ہے،
دنیا ایک فتنہ ہے، اس سے بچانے کے لیے پیر کے پاس آتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سیکریٹری ہوتا ہوں، میں منسٹر ہوں، میں ایم پی ہوں، میں سیکریٹری ہوں وزیر اعظم کا، میں مشیر ہوں، میں قلمدان ہوں. میری بھی یار 2 کنال کی زمین کا مسئلہ ذرا ایسے ہی کراتے ہیں، مجھے بھی وہاں زمین دلا دیں آستانے کی. اللہ کا بندہ یہ نہیں کرتا، اپنے معاملے سیدھے نہیں کرواتا. جو مریض آیا اس سے ڈاکٹر اپنا علاج شروع نہیں کرواتا، وہ تو خود ڈاکٹر کے پاس آیا اپنا علاج کروانے کے لیے. ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، کیا بات ہے. اس سے اس کی فیس لیتا ہے. ہم بھی فیس لیتے ہیں، پیر بھی فیس لیتا ہے. وہ کیسی ہوتی ہے؟ پیسے نہیں ہوتے. اس سے عہد و پیمہ کرتا ہے، دیکھ تو اس راستے پر عمل کرے گا، تجھے اتنا ذکر کرنا ہے، اتنی فکر کرنی ہے، اتنی نماز پڑھنی کرنی ہے. جو مرید کی اب نیکی ہوگی وہ پیر کی نیکی ہوگی. یہ اس کی فیس ہو گئی، یہ اس کی فیس ہو گئی. یہ تھوڑی کہ آپ کے پیسے پہ نظر ہے. آپ نے پیسے نہیں دیے، آپ نے پیسے نہیں دیے، آپ پیسے لے آئیے، اس سے پیسے لے لو، اس سے پیسے پکڑ لو. پیر کا کام پیسے پکڑنا نہیں ہے، وہ تو اپنے مرید کو پیسے سے دور کرتا ہے. یہ ایک بلا ہے، یہ ایک بلا ہے، مصیبت ہے. نبی علیہ السلام گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں تو کچھ چنے صبح کا وقت دیکھو تو ان کا رات بھر میرے گھر میں کچھ چنے رہ گئے، کچھ چیزیں رہ گئی کھانے کی، رات گزر گئی. ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا. حضور فرماتے میں دنیا رات بھر میرے گھر پہ رہ گئی، جب صبح ہوگی تو صبح کا مالک اللہ ہے. کیا بات ہے. صبح کا مالک اللہ ہے تو اللہ صبح بھی دے گا نا. میں رات کو بچا کے صبح کے لیے کیوں رکھ لوں؟ یہ تقوی کی اعلیٰ ترین منزل ہے. تو پوچھا کہ حضور کیا مانگوں؟ پوچھنے لگے حضور کیا مانگوں آپ سے؟ حضور سے پوچھا کہ مانگ بھائی کچھ مانگے مجھ سے. انہوں نے کہا کہ کیا مانگوں؟ دنیا مانگو یا دین؟ صاحب نے پوچھا تو کہنے لگے حضور دین تو آپ کے گھر میں ملتا ہے، دنیا مانگ لیں. انہوں نے کہا دنیا تو میں نے اس سے نہ مانگی جس نے دنیا بنائی تھی. کیا بات ہے. دنیا تو میں نے اس سے نہیں مانگی تو اس سے کیسے مانگوں دنیا؟ تو یہ دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے. جو اللہ کے بندے نا، آپ کی اگر نظر آپ کے مقصود گول پر نہیں ہے نا تو آپ گول نہیں کر سکیں گے. جب بندہ ہاکی یا فٹ بال کھیلتا ہے نا، یا کرکٹ میں جو شخص بالنگ کرتا ہے اس کی نظر بیٹسمین پہ نہیں ہوتی، وہ دور سے دوڑتا پاتا ہے نا اس کی نظر وکٹ پہ ہوتی ہے. اسی طرح سے فٹ بالر کی نظر نا گیند گول پر ہوتی ہے، بس وہ گیند لے کے دوڑنا، بس اس کی نظر گول پہ ہوتی ہے، جس سے گول پہ پہنچنا ہے. تو اللہ کے بندوں کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں آخرت کی زندگی اور رب کی خوشنودی پہ ہوتی ہے بس. تو کسی طرح سے وہاں اس منزل پہ جانا ہے. گول اس کا یہ میں رب کو راضی کر کے چلے جاؤں. میرا مقصود کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ رب کی رضا مقصود ہے اور کوئی مقصود نہیں ہے. کچھ مقصود نہیں ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں چاہیے. جب ایسا ہو جاتا ہے نا بندے کے ساتھ کہ اس کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا بندہ اس کی کوشش کرتا ہے. جب بندہ نکلا اور راستے میں ادھر ادھر بھٹک گیا نا تو دنیا ایسے ہی ہے. جبریل امین سے کہا نا کہ اے جبرائیل جاؤ ذرا تم جنت دیکھ کر آؤ. مالک کی جنت اتنی حسین ہے، اتنی حسین ہے کہ تیرا کوئی بندہ بھی کہیں اور نہیں جائے گا، سب جنت میں آئے گا. مگر جہنم دیکھ کر آؤ. میں کہا مالک تیری جنت جہنم اتنی خطرناک اور خوفناک کہ تیرا کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. جہنم کی 7 وادیاں دیکھی ہیں اور جہنم کے 8 درجے، جنت کے 8 درجے دیکھے. کہنے لگے مالک تیرے بندے کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے اور تیری ساری مخلوقات جنت میں جائے گی. ایک نے ان کا اچھا ایک کام کرو جبریل، اب تمہارا جنت و جہنم دیکھ کر آؤ. اب جو جنت پہ گئے اور جہنم پہ گئے دیکھنے کے لیے تو جہنم کے باہر اتنی رانائی، اتنی لذتیں، اتنی مستیاں، اتنا کچھ، اتنی دنیا داری کہ بندہ اسی میں الجھ کے رہ جائے اور الجھتے 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 جہنم میں چلے جائے. اور جہنم کے بعد اتنی سختی، اتنے تار، اتنے کانٹے، اتنی تکلیف، اتنی پریشانی، اتنی الجھنیں، اتنے مسائل رکھ دیے اللہ نے. جبریل امین کہنے لگے کہ مالک اب جو دیکھ کر آیا میں تو تیرا کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا اور تیرے سارے بندے جہنم میں جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب یہاں پہ اللہ مومن کی شان بیان فرما رہا ہے. اللہ کہہ رہے نہیں جبرائیل، جو میرے بندے ہوں گے نا، وہ جو جنت کے باہر میں نے سختیاں راستے میں بڑی کٹھن فاقے، نبیوں نے سب سے زیادہ کیا کیا؟ فاقے کی. سب سے زیادہ نبیوں نے کیا کی؟ فاقے کی، سختیاں برداشت کی. نبی علیہ السلام کے پاس آئے نا صحابی عمر رضی اللہ عنہ چاہتا تو کہنے لگے کہ رسول اللہ آپ کو اتنا بخار ہے جتنا 2 شخص کو ہوتا ہے. طبیعت بھی خراب ہے، یعنی کوئی تکلیف بھی مل رہی تو دگنی کے برابر 2 شخص ہوتا ہے. تو حضور کہنے لگے کہ پھر مجھے اجر بھی تو 2 کے برابر ملے گا. ہم انبیاؤں کو اگر مصیبت زیادہ ملتی تو اجر بھی زیادہ ملتی ہے.
تو مصیبت بھی زیادہ اجر زیادہ، وہ تو اس بات پہ راضی ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا مصیبت، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ سب چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جنت کے باہر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا بندہ ہوگا وہ اس راستے پہ چل کر وہ جنت میں آئے گا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں جو عبد الدنیا اور عبد الدرہم، جو مال کے بندے ہیں اور دنیا کے بندے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں کھو جائیں گے، اس کی عیاشیوں میں کھو جائیں گے، اس کے فتنوں میں کھو جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جانتا، پھر اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی 23ویں آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جانتا ان میں سے کوئی خوبی تو انہیں ضرور سنا دیتا، اللہ تعالیٰ انہیں سنا دیتا، یعنی کہ وہ جو سن نہیں سکتے نا، اندھے اور بہرے ہیں، جو اندھے اور بہرے ہیں وہ سن نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں سنا دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتا ہے مومن کی، جبکہ مومن ذہین، فتین، عقل مند اور صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ اور عقل مند اسے کہتے ہیں جو دنیا میں کم الجھے، دنیا میں اپنے آپ کو کم پھنسائے اور آخر کی تیاری زیادہ کرے، عقل مند اسے کہتے ہیں۔ عقل مند اسے نہیں کہتے جس نے بلڈنگ 4 بنا لی ہے، گاڑی 6 رکھ لی ہے، کاروبار چل رہی ہیں، 12 دکانیں اس کی، پیسے دبا کے آ رہا ہے، عقل مند اسے نہیں کہتے۔ اب یہ بڑا بزنس مین آدمی، بڑا عقل مند آدمی، سینئر آدمی ہے، کیوں اس کے پاس اتنا کاروبار چل رہا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے عقل مند وہ ہے جس نے دنیا میں سے اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھا ہوا ہے اور آخرت کے معاملے میں اپنے آپ کو چوکنا رکھا ہوا ہے، اسے عقل مند کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کیا ہوتی ہے اس میں خوبی، وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر کے حق کی تباہ کرتا ہے اور شر کو ترک کرتا ہے، حجت کو غور سے سننے کے بعد حجت اور شبہ کے درمیان تفریق کر لیتا ہے، حجت کو غور سے سننے کے بعد یعنی دل میں ہونے والے الہام اور القاء اور وسوسے میں فرق جان لیتا ہے، اس لیے باطل اس کی طرف راہ نہیں پاتا۔ اب جب باطل یعنی گناہ، غلط لوگ اس کی طرف راہ نہیں پاتے اور اس کے دل کو ان کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی، تو اللہ پوچھ رہا ہے کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ یکساں نہیں ہو سکتے، نہیں دوزخی اہل جنت برابر نہیں سکتے، تو اہل جنت ہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو کامیاب کون ہے؟ جو اہل جنت ہے، جو اپنے آپ کو بچا کر جنت تک لے گیا، جو اپنے آپ کو بچا کر جنت تک لے گیا، بس وہی اہل جنت کامیاب ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چھوٹی سی درود شریف کی فضیلت، اور پھر جو ہے میں آگے بڑھوں اہل جنت کے فضائل اور بات کروں، پھر میں تقوی کی اور پرہیزگاری کی اور مشکل کشا کی عبادت کی اور ان کی بات کی اور ان کے معاملات کی۔ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص، حضور فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص ایک بار اس پر محبت سے درود پڑھے تو ایک فرشتہ ہے جو کہ پانی کے اندر نور کے سمندر میں غوطہ کھاتا ہے، اور اس کے بازوؤں کی جو چوڑائی ہے وہ مشرق سے مغرب تک ہے، اور مغرب تک چوڑائی ہے، اس کے پر پھیلے ہوئے، اور اس کے وہ نور کے 5 اس میں سے نکلنے کے بعد اپنے پر پڑاتا ہے، تو جتنے قطرے پانی کی گرتے ہیں، جتنے قطرے پانی گرتے ہیں، جتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور جتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، جتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، اور جتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ اتنی استغفار کرتے ہیں، اس عبادت اور اس استغفار کا ثواب اسے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس عبادت کی وجہ سے اور استغفار کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ یہ جو ہے طریقہ کار ہے اس فرشتے کا، لیکن آپ نے غور نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا جو ایک بار محبت سے درود پڑھے، محبت سے درود پڑھے، یہ امپورٹنٹ چیز اس میں، وہ ایسی نا بے دھیانی میں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیہ اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کاؤنٹر چل رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی بات ہو رہی ہے، ادھر بھی سن رہے ہیں، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میری بات کسی کو بری لگنی نہیں چاہیے، میں حقیقت الحال کسی پہ طنز نہیں کر رہا، ایک معاشرتی عنصر بتا رہا ہوں۔ اب جب میری توجہ کسی اور طرف ہوگی، پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں آپ، شاید اللہ تعالیٰ اگر آپ کو سمجھا دے تو بڑا آسان ہو جائے گی زندگی۔ اللہم آمین۔ ہم یہاں تربیتی نشست میں بیٹھے ہی سمجھنے کے لیے چیزوں کو کہ زندگی آسان ہو جائے۔ ہوتا ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔
اے اللہ درود بھیج محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. معنی یہ ہو کہ اللہ درود بھیج. درود میں نہیں بھیج رہا, درود میں نہیں بھیج رہا, درود اللہ بھیج رہا ہے. میری صلاحیت ہی نہیں ہے. اچھا میں نے پڑھا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود ہو نبی علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم ان کے آل پر, تو یہ سیغہ کس سے درود ہو ان پر, کس سے کہہ رہا ہوں میں؟ یہ بات کہہ رب سے ہی رہا ہوں کہ تیرے محبوب پر درود ہو, لیکن کہہ رب سے ہی رہا ہوں میں. سبحان اللہ. جو بھی کہیں گے آپ رب سے کہیں گے, کیونکہ کائنات میں کسی کی صلاحیت نہیں کہ حبیب کبریا کو درود بھیجے. بے شک. یہ بندے کی بشر کی صلاحیت نہیں ہے, یہ صرف رب کی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے محبوب پہ درود بھیجے. تو آپ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس جاتا ہے, جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے درود میں لپیٹ کر آپ کے نام سے پوچھتا ہے. سبحان اللہ. اپنے درود میں لپیٹ کر آپ کے نام سے فلاں بنت فلاں نے, اب فرشتہ بتاتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے فلاں امتی نے, فلاں بن فلاں نے بھیجا ہے, یہ اس نے بھیجا ہے, ادھر اس نے بھیجا ہے, لیکن جاتا کس طرف سے؟ رب کی طرف سے. تو اب جب آپ اس صورتحال سے دو چار ہیں کہ آپ نے درود پڑھنا ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے, تو آپ ذرا اس کیفیت کو سمجھیں. درود پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے نا, تو آپ نے پوری توجہ کنسنٹریشن رکھنی ہے ایسی جسے نماز میں تیار پڑھتے ہیں. آپ تیار کیسے پڑھتے ہیں؟ جب آپ شروع کرتے ہیں تحیات للہ الصلوات والطیبات, یہاں تک اس ایک ٹکڑے تک, اس پہلے جملے تک, یہ پہلے سینٹنس تک آپ کی توجہ نماز میں رب کی طرف ہوتی ہے, آپ رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پوچھا نا جبریل امین نے یا رسول اللہ احسان کیا, تو آپ نے فرمایا تو اللہ کی بات ایسے کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے, رب کو دیکھ رہا ہے. تو تم رب کو دیکھنے کی کوشش کرو اپنی نماز میں, ورنہ رب سے تمنا کرو اے میرے مالک جس کی خاطر میں اتنے سجدے کرتا ہوں, جس کو میں اتنا مانتا ہوں اپنا رب, تو اس کو دیدار کب کروں گا؟ رب سے خواہش ظاہر کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کو مجھ سے ملنے کی آرزو نہیں اس سے ملنا میں بھی پسند نہیں کرتا. تو آپ ملنے کی آرزو تو کریں اپنے رب سے. بس ہمارا کیا ہے, ہم بڑے سیدھے سادھے عام مسلمان بنتے اپنے آپ کو. یہ سیدھا سادھا عام مسلمان جو بن رہا ہے نا, یہ عجیب سی کیفیت ہے. آپ نے سیدھا سادھا عام مسلمان نہیں بننا, آپ نے اہل علم میں سے ہونا ہے, علم حاصل کرنا ہے, آپ نے طالب علم مسلمان بننا ہے جسے ہر وقت علم کی طلب رہے, اس کا سینہ علم سے کبھی بھرے نہیں. پھر آپ سیکھیں نا کہ نماز ہوگی کیسے, تو پھر وہ بتائے گا آپ کو آپ کا استاد کہ نماز ایسے ہوگی کہ تو اپنے رب سے ملنے کی تمنا کر, اسے نماز میں دیکھنے کی تمنا کر, جس سے کلام کر رہا ہے اس کا چہرہ نظر نہ آئے, جس سے میں بات کروں چہرہ نظر نہ آئے. کوشش نہیں کرتے کہ بھائی دیکھوں تو اسے, دیکھوں تو اس کا چہرہ نظر آئے جس سے میں کلام کر رہا ہوں, اسے دیکھنے کی کوشش کریں. تو پھر دیکھیں تحیات للہ الصلوات والطیبات, پھر جب یہ جملہ ہو جائے نا, اور پھر کہیں نماز میں, اب نماز میں جب دوسرا جملہ کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جب آپ نے یہ کہنا ہے تو پھر دوبارہ آپ نے حضور پر نظر رکھنی ہے, مسجد نبوی پہ نظر رکھنی ہے, آپ نے سنہری جالی پہ نظر کرنی ہے. مانا کہ آپ کو رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوا, مانا کہ آپ کو ان کو چہرہ نظروں میں نہیں ہے, مانا کہ وہ نظر نہیں آتے, لیکن آپ نے سنہری جالیوں میں دیکھنا ہے, اور تمنا کرنی اس وقت کی تمنا کرنی کہ مالک سنہری جالیوں کے پار جو تیرے محبوب ہے نا, کسی روز اسی طرح نماز پڑھتے میں ان کا بھی دیدار ہو جائے. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ, نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری. آپ نے نماز میں تمنا کرنی. پھر اس کے بعد جب آپ اس سے آگے بڑھیں گے وہ اللہ اور کس پر, یہ رحمت سلامتی ہو کس پہ؟ اللہ عباد اللہ, عباد اللہ, اللہ کے بندے. کون سے والے؟ صالحین. آپ کی نظر میں صالحین ہیں کون؟ چلے آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ کے خیال میں صالحین کی جماعت میں کون ہے؟ صحابہ کرام. اولن اول السابقون, جو سب سے پہلے ایمان لانے والے. اب آپ مرتبے کے حساب سے دیکھیں تو جو چند ایک جو آپ کو سمجھ میں آئیں گے اس وقت, وہ 6 افراد وہ ہیں جو رسول اللہ کے بہت قریب ہیں. 4 وہ جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں. یہ صالحین کی جماعت کے امیر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان سے زیادہ کوئی بڑا ہے؟ یہ جنتیوں کے بھی سردار ہیں, اور یہ تمام مومنین کے بھی سردار ہیں, اور ہر بات میں حضور کے لاڈلے اور پیارے ہیں یہ. تو پھر اور پھر حضور کے وہ دونوں شہزادے
تو آپ کے ذہن میں اگر اطمینان اور سکون سے اگر نماز کی ٹرین بھاگ رہی ہے اور آپ اس میں لٹکے ہوئے تیزی سے، پھر تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن آپ نماز میں مزہ لے رہے ہیں جیسے چھوٹا بچہ آئس کریم منہ میں رکھ کے اس کو چوستا اور مزے لیتا ہے. میری بات میں بہت آسان لیول پہ کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب چھوٹا سا بچہ وہ مزے لیتا نا، چوس چوس کے مزے لیتا ہے، تو آپ ایک ایک لفظ میں ایک لفظ کے اندر اس کے مزے لیں. جب آپ ایک لفظ میں اس کے مزے لیں گے نا، پھر آپ جو کہیں گے اشہد ان لا الہ، تو اس طرح سے آپ کو پوری نماز میں سب چیزیں بھی سمجھ میں آئیں گی. پھر اللہ بھی یاد آئے گا، اللہ بھی نظر آئے گا، پھر رسول اللہ کا بھی دیدار ہوگا، اور پھر حضور کی معراج بھی یاد آئے گی. سبحان اللہ. کیونکہ یہ جملہ رسول اللہ نے کہا تھا، التحیات للہ الصلوات الطیبات. کیا لے کر آئے ہو؟ میرا تو سب کچھ آپ کا ہے. آپ سلام تو کر نہیں سکتے رب کو، سب کچھ آپ کا ہے. تو پھر وہ جو سب کچھ میرا ہے وہ السلام علیکم، اب وہ کہنا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اب اللہ تعالیٰ سلامتی بھیج رہا حضور پہ. پھر وہ جو فرشتوں نے کہا تھا، حضور نے، اللہ نے یہ بات کہی تو حضور نے کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، ان کو حضور نے ملایا. پھر اشہد ان لا الہ کے جملے جو ہے فرشتوں نے نیچے سن کے گئے. آسمان پہ جو کھڑے تھے فرشتے نا، ساتویں آسمان پہ، پھر انہوں نے جب سنا یہ بات، یہ کلام سنا، تو یہ کہا. تو یہ معراج ہے پورا. یہ معراج کے، یہ جو ہماری تشہد تک جو نماز ہوتی ہے نا، یہ پوری معراج ہے، یہ معراج کا حصہ ہے. اب وہ معراج کی رات ہمیں تحفے میں ملے جملے. تو آپ کو اگر معراج یاد نہیں آ رہی، رب یاد نہیں آ رہا، اس کے رسول یاد نہیں آ رہے، پھر آپ جو یہ کہتے ہیں نا کہ نماز میں اگر کسی کا خیال آ جائے تو ان کی، اگر حبیب کبریا خیال آ جائے ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ خیال نہیں آنا چاہیے. تو اب آپ سوچیں کہ جب کسی کا نام لیتے ہیں آپ، اس کا خیال آتا کہ نہیں آتا؟ اگر آپ توجہ سے نام لیں گے تو خیال آئے گا. ابو علی سینا نے ابی بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ایک شکل خارجی ہوتی ہے، یہ فلسفے کی بات ہے، اور نے کہا کہ ایک شکل مانوی ہوتی ہے، اور ایک لفظ کے معنی کے حساب سے شکل ہوتی ہے، اور ایک شکل لفظی ہوتی ہے. خارجی شکل یہ ہے کہ کہیں آگ جل رہی ہے، وہ خارجی شکل ہے. لفظ مانوی یہ ہے جو آپ کے ذہن میں آگ کا تصور آ جائے، اس سے آپ کے دراصل میں آگ نہیں لگتی. لفظ اور جو ہے لفظ جو ہے شکلی جو لفظی شکل ہے، وہ لفظی شکل یہ ہے کہ آپ لفظ لکھیں آگ، تو اسے کاپی جلتی نہیں ہے، اس آگ کو چھو لے تو کاپی آپ کا ہاتھ جلتا نہیں ہے. یہ مختلف اشکال ہوتی ہے، 4 شکلیں ہوتی ہیں کی. تو کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کی ایک ہی شکل جو ہے نا غیر مستعمل ہے، باقی ساری جو ہے نا مستعمل ہے، یعنی وہ کام نہیں کرتی، تو ذرا آپ بتائیے کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس کے لفظ اللہ کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے. تو ابی بکر شبلی نے کہا میں تجھ سے کیا طلب کروں، تو تو گدھا ہے گدھے، تو تو گدھا ہے گدھے، میں تجھ سے کیا کام کروں. وہ علی سینا جیسے دانشور کو یہ بات جملہ کہا، جب یہ جملہ کہا نا تو گدھا ہے گدھے، میں تجھ سے کیا کلام کروں. تو ابو علی سینا کا چہرہ اتر گیا. انہوں نے کہا سن ہے ابو علی سینا، میں نے تجھے کہا ہی گدھا اسی لیے تھا. جب لفظ گدھا میں یہ تاثیر ہے کہ میں نے گدھا کہا اور تیرا منہ بن گیا بھرے مجمع میں گدھا سن کر، تو سوچ کہ اللہ بولوں گا تو کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. تو جو ایسی نماز پڑھتے ہیں نا رب کی، جیسے مزے کی نماز ہے، جیسا رب چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ فضل بھی فرماتا ہے، ان کے ساتھ وہ مہربانی بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. اور مہربانی کیسی فرماتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی نا ان نماز پڑھنے والوں کی، تو نمازیوں کا گروہ در گروہ جنت کی طرف جائے گا. جب پہلا گروہ جنت داخل کے لیے جائے گا نا، جو نماز پڑھتے ہیں ان کی سے بات کرتا ہوں، جو نہیں پڑھتا اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. ہماری قوم میں بڑی خرابی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ قومی خرابی ہے. بہت کم تعداد ہے آٹے میں نمک کے برابر جو نماز پڑھتی ہے، اور کثیر وہ جو نماز نہیں پڑھتے. جس طرح سے عید کے دن مسجد کے باہر تک دریاں بچھی ہوتی ہیں، وہ نمازی کہاں سے آتے ہیں؟ جہاں اس روز نمازی آتے ہیں تو ہر روز ہر 5 وقت نمازی آنا چاہیے، لیکن نمازی ہوتے نہیں. تو جب پہلا گروہ جنت میں جائے گا نا داخلے کے لیے آئے گا، تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم امت محمدیہ کے نمازی ہیں. پھر پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سنتے ہی
وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے روک نہیں سکتی تھی. فرشتے کہیں گے تم اس کے مستحق ہو کہ تمہیں جنت داخل کیا جائے. پھر دوسرا گروہ آئے گا, وہ جنت داخلے کے لیے لایا جائے گا جن کا حسن و جمال پہلے گروہ سے زیادہ ہوگا, ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم نمازی ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں. پھر پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر کے جو ہے نا وضو کر لیتے اور اذان سن کے فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے. وضو کر کے ٹھہرے رہتے, دکان پہ ٹھہرے ہیں, گھر میں ٹھہرے ہیں, کہیں بھی ٹھہرے ہیں. پھر جب اذان سنتے تو ہم جو ہے مسجد میں حاضر ہو جاتے. فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو. پہلا گروہ وہ تھا جو اذان سننے کا اٹھتا وضو کرتا. دوسرا گروہ وہ تھا جو وضو کرنے کے بعد اذان سنا کرتا تھا. اب تیسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا جن کا مقام و مرتبہ حسن و جمال پہلے دونوں گروہوں سے زیادہ ہوگا. ان کے چہرے آفتاب کی طرح, پہلے والے سے دوسرے والے کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے, ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے, آفتاب کی طرح چمک رہے ہوں گے, سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے. فرشتے سے پوچھیں گے کہ تم کو اتنے خوبصورت اور اتنے اعلیٰ مقام والے کیوں ہو؟ تو کہیں گے کہ ہم پابندی سے نماز پڑھا کرتے تھے. فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے؟ وہ کہیں گے ہم اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے, اذان مسجد میں سنتے وضو کی حالت میں. اور فرشتے کہیں گے کہ بس تم تو پھر اسی کے مستحق ہو. اذان ہونے سے پہلے وضو کر کے مسجد میں موجود ہوتے تھے. دونوں گروہ وضو کے اذان کے بعد آتے تھے, لیکن یہ وہ گروہ ہے جو وضو کر کے اذان سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوا ہے. یہ جو ہے شیخ الشمس قوت القلوب میں جو ہے نا, انہوں نے لکھا ہے, امام مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت القلوب میں لکھا ہے اس حدیث کو کہ یہ حالت ہوگی ان نمازیوں کی جن کے چہرے چمکتے بھی ہوں گے. اور جو ان نمازیوں کے امام ہیں نا, جو سارے نمازیوں کے امام ہیں, جنہیں حضور نے اپنے مصلی پہ 17 نمازیں پڑھوا دی کھڑے ہو کروا کے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ جانے لگے نا تو انہوں نے وصیت کی کہ 2 چادریں نا مجھے اسی میں کفن دے دیا جائے. تو کہہ دیا کہ نہیں, اس سے زیادہ اچھا کفن ہے ہمارے پاس, دیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا بیٹی میں جہاں جا رہا ہوں نا وہاں کفن نہیں پوچھی جاتا, میں جہاں جا رہا ہوں وہاں کفن نہیں پوچھی جاتا, جو میں کر کے جا رہا ہوں وہ پوچھا جاتا ہے. وہ جہاں جا رہا ہوں کفن نہیں پوچھے جاتے. اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا نا مجھے 2 درہم کا کفن دینا, تو ان کے بچوں نے کہا تھا کہ کچھ پیسے ہمارے پاس ہیں, اچھی نسل کا کپڑا خریدا جا سکتا ہے اور اچھے کپڑے رہتے ہیں. انہوں نے کہا تم 2 درہم کا کفن دو, اگر میرے اعمال صحیح ہوئے, یہ عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے اعمال صحیح ہوئے اور اللہ کو پسند آ گئے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے, تو مجھے جنت سے کفن بھیج دے گا. پھر اس کفن کی ضرورت نہیں ہے. جنتی لبادے کے آگے کسی دنیاوی لبادے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور میرے اعمال اچھے نہیں ہوئے تو آگ اس کپڑے کو بھی جلا دے گی جو تم دو گے. تو ہم ظاہر پرستی پہ آ گئے ہیں, لیکن یہ سارے جو ہمارے اسلاف تھے نا باطن پرستی پہ تھے. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک غلام تھے ابو مریم, وہ آئے نا مولا علی کے پاس, تو کہنے لگے یا علی ایک بات آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں. میں کروں, کیا حاجت تمہاری, درخواست کرو. انہوں نے کہا کہ اے حیدر کرار ہے مشکل کشا, یہ جو آپ نے چادر اوڑھی دی نا یہ بہت بوسیدہ ہو گئی ہے, اسے اتار دیں اور کوئی نہیں لے لے. آپ نے چادر کا ایک کونا, چادر پھٹ گئی تھی جگہ جگہ سے, شکستہ ہو گئی تھی, تو آپ نے اٹھایا کونا اور آنکھوں پہ رکھ دیا اور رکھ کے زاروں قطار رونے لگے. تو ابو مریم جو غلام تھے آپ کے, وہ کہنے لگے کہ اگر مجھے پتا ہوتا اے حیدر کرار کہ آپ کو یہ بات میں تکلیف دے گی تو آپ سے بات کرتا نہیں, میں آپ سے بات کرتا. مولا علی کہنے لگے تمہیں پتہ ہے مجھے یہ چادر دی کس نے؟ انہوں نے کہا کس سے دی آپ کو چادر؟ انہوں نے کہا چادر مجھے میرے حبیب نے, میرے خلیل نے دی ہے. میرے حبیب نے اور میرے خلیل نے مجھے چادر دی ہے. تو کہنے لگے آپ کے حبیب اور آپ کے خلیل کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرے حبیب اور میرے خلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. تو جو یہ بتاتے نا الگ کہ علی والے الگ ہیں اور ابو بکر عمر والے الگ ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ علی وہ ہیں جو یہ آرزو کرتے ہیں کہ میں اس اعمال کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جاؤں جو عمر بن خطاب کے. سبحان اللہ. پھر دوبارہ
دوبارہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ چادر کو اپنے آنکھوں پہ رکھا اور پھر رونے لگے، اور اتنی شدت سے روئے عمر کی یاد میں کہ آپ کے سینے سے آواز آنے لگی۔ اچھا اللہ والوں کی شان یہ، وہ روتے کثرت سے، روتے بہت ہیں، رب تعالیٰ کے بندے روتے بہت ہیں، کثرت سے روتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے رہے، ایک لمحے کو چپ نہیں، وہ پوری رات گزر گئی، فجر ہو گئی۔ حضرت بلال آئے تو عائشہ صدیقہ نے فرماتی ہے کہ اے بلال دیکھو تمہارے صاحب کو پوری رات سے رو رہے ہیں، رات سے فجر ہو گئی، ابھی ایک لمحے کو بھی چپ نہیں ہوئے۔ حضرت بلال نے ایک ہی بات کہی، یا رسول اللہ، کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کرتے ہیں؟ جب یہ سنا نا رسول اللہ نے کہ بلال نے قرآن کی آیت پیش کی ہے مجھ پر، تو حضور ہے، تو کہنے لگے افلا اکون عبدا شکورا، کیا اے بلال میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ کہ آپ کو کوئی نعمت ملی ہے نا، تو رو رو کر اس کا اللہ کا شکر ادا کریں، رو رو کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ امام جعفر صادق کی کلاس ہو رہی تھی، امام جعفر صادق کی کلاس ہو رہی تھی، یہ کلاس ختم ہوئی تو سارے چلے گئے اٹھ کے، جیسے آپ بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پر، تو چلے گئے اٹھ کے، سفیان سوری بیٹھے تھے، تو مجھے سفیان آج جانا نہیں ہے، کلاس ختم ہو گئی، چھٹی ہو گئی، چلے جاؤ۔ تو کہنے لگے کہ میں آپ سے آج کوئی ایک بات سیکھنے بیٹھا ہوں، ایسی بات جو آپ مجھے سکھا دیں تاکہ مجھے بہت فائدہ دے۔ کہنے لگے سفیان میں تمہیں پھر ایک بات سکھاتا ہوں، ہر وقت نا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو، ہر وقت اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو۔ بات دیکھیے امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں، اور آگے جملہ سنیے گا، بڑے کمال کا جملہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، سوچ سوچ کے اس کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرو، اور پھر اگر تمہاری کوئی نعمت کم ہو جائے تو دیکھو کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ نے تم سے دی ہوئی نعمت واپس لے لی، کہاں شکر میں کمی ہو گئی، پھر اس نعمت کے چھن جانے پر اللہ سے استغفار کرو، جب رب لوٹا دے تو پھر شکر ادا کرو، جب رب لوٹا دے تو چیز چلی گئی، توبہ کروں گا تو مل جاتی ہے، اور ملتی کیسے؟ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے نا تو بڑھا کے دیتا ہے، بدل بڑھا کے دیتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا، تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ احد کے مارکے میں ان کے شوہر کا انتقال، شہادت ہو گئی، تو شہادت ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر گئی، تو حضور نے فرمایا کہ اے ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ پڑھا کرو، ان للہ و انا الیہ راجعون، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا پڑھا کرو، تو یہ بنی اسرائیل والے نہیں تھے، گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، سائز کیسا ہو، جسم کیسا ہو، پرواہ کیسی ہو، یہ بنی محمد والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا نہیں، پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہترین اجر عطا فرمائے گا، اس سے بہترین بدل عطا فرمائے گا۔ کچھ سالوں کے بعد نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ سے حکم ہوا، آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو ہے پیغام بھیج دیا شادی کا، آپ نے شادی کر لی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے مجھ سے کہا تھا یہ پڑھا کرو، میں پڑھتی رہتی تھی، میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا تھا، اس کا بدل رب نے مجھے اتنا بہترین دیا کہ میں تصور نہیں کر سکتی تھی کہ میرے شوہر کی شہادت ہو گئی تھی، تو مجھے، جبکہ وہ شوہر اچھے تھے، شفیق تھے، مہربان تھے، پیسے والے بھی تھے، بہادر بھی تھے، ساری خوبیاں تھیں، مسلمان مومن تھے، تو جب ساری اور حسین تھے، جوان تھے، جب ساری خوبیاں تھیں تو میں سوچتی تھی کہ اس سے زیادہ حسین، جوان، خوبصورت، مجھے خوب روح، پیسے والا، اتنی ساری خوبیوں والا مجھے کہاں سے ملے گا رب میں؟ لیکن رب تعالیٰ کے حبیب کا فرمان سچا تھا، تم پڑھو اللہ تمہیں سے بہترین بدل دے گا، مجھے ایسا بدل دیا، اس سے کوئی مثال نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بس آپ تقوی اختیار کریں، رب کا تقوی اختیار کریں، جب آپ تقوی اختیار کرتے ہیں نا رب کا، تو رب آپ سے راضی ہوتا ہے، پھر آپ کو وہ جو ہے نا ایسی چیز عطا فرماتا ہے جو اس کا جو گئی ہے اس سے زیادہ بہتر عطا فرماتا ہے رب، لیکن تقوی اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت اکبرہ بغداد کے قریب ایک شہر کے عامل تھے، امیر المومنین علی بن طالب سے ملنے حاضر ہوئے، تو دیکھا کہ بارگاہ مرتضوی میں
کوئی دربار نہیں ہے جو اندر جانے اور لوگوں کو باہر آنے کے لیے جو ہے اجازت دیا روکے. پھر انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور تشریف لے گئے. جب اندر لے گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضا اکڑو بیٹھے ہیں اور پھر آپ کے سامنے پانی کا ایک بھرا ہوا پیالہ رکھا ہوا ہے. حضرت علی کے پاس ایک تھیلی لائی گئی, شرٹوں کی پوٹلی ہوتی ہے ایسی تھیلی لائی گئی. وہ آدمی دل میں کہنے لگا شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھے میری امانت داری پہ کوئی انعام دیں گے. تو عامر تھا, امیر شہر تھا, کسی شہر کا امیر تھا, تو کہا کہ شاید میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے, مجھے کوئی انعام دیں گے. اس کے دل میں یہ خیال آیا. تو جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوئی انعام دیں گے, کوئی موتی کوئی قیمتی چیز انعام فرمائیں گے, لیکن حضرت علی نے جب اس تھیلی کو کھولا تو اس میں روٹی کے چند ٹکڑے نکلے. اس میں روٹی کے چند ٹکڑے نکلے. آپ کا دل ٹکڑوں کو پیالے میں ڈالا, اس پر تھوڑا سا پانی ڈالا. وہ آدمی بڑا متعجب ہوا کہ آپ کو یہ منظر دیکھ کر کہ آپ نے روٹی کے ٹکڑوں کو, سوکھے ٹکڑوں کو پیالے میں ڈالا, اس میں پانی ڈالا اور پانی ڈال کے کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. وہ آدمی حیران پریشان کر رہا ہے, اے امیر المومنین آپ رضی اللہ عنہ عراق میں رہ کیسا کرتے ہیں, آپ عراق میں رہ کیسا کرتے ہیں, اہل عراق کا کھانا اس سے بہت زیادہ ہے. حضرت علی نے زاہدانہ انداز میں فرمایا خدا کی قسم, یہ نعت خوانوں کے جملے نہیں ہیں جو میں اب کہہ رہا ہوں, یہ مولا علی کے جملے ہیں, یہ کسی نعت خواں کا نہیں سمجھنا. مولا علی فرما رہے ہیں خدا کی قسم مجھے ٹکڑے مدینہ شریف سے آتے ہیں. سبحان اللہ. خدا کی قسم مجھے یہ ٹکڑے مدینہ شریف سے آتے ہیں, تو میں اپنے پیٹ میں کوئی ایسی غذا ڈالنا ہی نہیں چاہتا. جب ایک بندے کو مدینے سے ٹکڑے مل رہے ہو نا, مدینے کی روٹی مل رہی ہو, تو بس وہی کافی ہے. تو یہ وہ تھے جو چند نوالوں پہ اکتفا کرتے تھے, تو مدینے سے ٹکڑے آدے کرتے تھے ان کے لیے. یہ وہ تھے کہ عراق بھی گئے تو ٹکڑے مدینے کے کھائیں. وہ ناتواں کہتے ہیں نا ابھی آپ کو مدینے کے ٹکڑے ملیں گے اور یہ ملے گا اور مدینے کا ٹکٹ ملے گا اور پھر مدینے سے حضور بلائیں گے اور حضور خود آ جائیں گے. تم نے کبھی سوچا ہے, تم نے کبھی دیکھا رسول اللہ کو, تجھے پتا حضور کیسے آتے ہیں, کیا کیفیت دل پہ وارد ہوتی ہے. بس وہ بول رہا ہوتا ہے, اس نے 4-6 جملے اپنے پیچھے والوں سے سیکھ لیے ہوتے ہیں, وہ بھی چیخ پکار کر رہا ہوتا ہے. وہاں پر جب ایسی جگہ ہوتا ہے نا جہاں بندہ جھوٹ باندھتا ہے, یہ جھوٹ کا باندھنا ہے, اسے پتہ نہیں ہے, تو آپ بس بے خود ہو کے کہیں خود ابھی سرکار آ جائیں گے. تو کیسے سرکار آتے ہیں, اس طرح کی محفل میں آتے ہیں سرکار, جہاں کچھ ننگے سر ہو کچھ ڈھکے ہوئے سر ہو. سرکار اس طرح کی محفل میں آتے ہیں کہ جہاں پہ روڈ پہ لوگ پان گٹکا منہ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو. سرکار تو اس طرح کی محفل میں آتے ہیں. سب بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ اور شریف چل رہا ہے بابا صاحب کا, کیا عالم ہے. جب آپ کو خواہش ہوتی نا, سما کی آرزو ہوتی, تو اپنی سارے دربار میں سے سب کو باہر نکال دیتے, چند ایک خاص خلیفہ کو اندر رہنے دیتے, ایک آدھ کو, اور اس کے بعد اس پڑھنے والے کو جس کو پتا کہ عارفانہ کلام پڑھتے کیسے, وہ اندر ہے, بابا صاحب اندر ہیں, اور ایک آدھ خلیفہ اندر ہے. باقی سارے خلیفہ مرید سب باہر ہیں. وہ اندر پڑھ رہا ہے اور بابا صاحب وہاں کیسے. امام جعفر صاحب فرماتے ہیں اس کو سما سننے کے بعد کیفیت نہ ہو, اس کا حال بدلے نہیں, اس کے لیے سما جائز نہیں. تو یہ وہ تھے جن کا حال بدل جاتا تھا کہ کہاں سے کہاں چلے آیا کرتے. تو یہ سب کے لیے جائز نہیں ہے, تو یہ سب کے لیے نہیں ہوتا اس طرح سے. وہ تو بڑی نجی محفل ہوتی ہے, جس میں بات شروع ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں, اس میں بات شروع ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. وہ نجی, اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ ادب سے آئیے گا, وضو کے ساتھ آئیے گا, سر ڈھک کے آئیے گا, یہ رسول اللہ کی محفل ہے, بادب آئیے گا, سر اٹھا کے دیکھیے گا نہیں, یوں کیجیے گا نہیں, ادب کے سارے پیمانے پورے کیجیے گا, اور پھر دل خوف و خشیت سے دھڑک رہا ہو کہ اگر حضور آ گئے وہ جیسے گنہگار کہ اس کے سامنے اس محفل میں خدا خود میرے مجلس اور خسرو نامکا اندر, خدا خود میرے مجلس اور خسرو نامکا اندر محمد بود کے شب جائے کے منبودم. تو محمد شب میں محفل کہ بود شب جائے کے منبودم. حضرت امیر خسرو نے شعر کہا تھا نا, تو کہنے لگے کہ اپنے پیر مرشد سے شعر کہنے کا, کہہ رہے رات ہو گئی پوری, رک گیا میں کہ اس کا اگلا مصرع بن ہی رہا, خدا خود میرے مجلس خسرو نامکا اندر. اب وہ خدا کی مجلس ہے اور خدا اس میں میرے مجلس ہے, اور میں خسرو نامکا کے مقام پہ میں خسرو وہاں پہنچا ہوا ہوں, تو اب آگے میں لکھوں کیا. تو محبوب الہی, پیر تو پیر ہوتا ہے نا, پیر مصیبت سے نکالنے کے لیے ہوتا ہے. کیا بات پیر ہے, کہتے ہیں جس کی مشکل کشائی آتی ہو, جو مشکل کشائی کرتا ہو. اب چاہے وہ مصرے کے اندر ہو
مقام میں ہو، منزل میں ہو، معرفت میں ہو، نماز میں ہو، کہیں پر بھی ہو، یا مرتے وقت نجم الدین کبریٰ اور بہت جو ہے امام فخر الدین رازی کی مشکل کشائی کر رہے ہیں ہزاروں میل دور پہ، رازی کہتا کیوں نہیں ہے؟ تو پیر مشکل کشائی کرتا ہے، بے شک پیر اس کا مال کہاں ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہوتی ہے، یہ قوت دی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے کہنے لگے کہ خدا خود میر مجلس خسرو لا مکان، کہتے ہیں جملہ سنا اور فوراً فل بدی زبان سے کہہ دیا خسرو کہہ بھی کیوں نہیں دیتے؟ محمد شب میں محفل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کی شمع ہے، بود چھپ جائے کہ منبودم، جس میں خدا نظر آتا ہے. تو اللہ کو دیکھے گا کیسے جب حضور کی شمع روشن نہیں ہوگی؟ تو سبحان اللہ. ایک بار درود پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مہادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو یہ تقوی کے وہاں سے آتے ہیں. بس مسائل کے دو جملے. حضور کی صحابی تھے مظاہر، تھوڑے مسائل اس دفعہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اس کے پچھلے حوالے پس منظر بھی بتاتا کروں تاکہ آپ کو کچھ اور نالج میں اضافہ ہو. حبیب حضور کے صحابی تھے مظاہر، آقا علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے. ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، حضرت مظاہر کے بچہ پیدا ہوا، اپنے بچہ لیا اور چلے گئے. بچہ لیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے. آقا علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرماتے، آقا علیہ السلام کو اپنے امام حسین تھے، کہنے یا رسول اللہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا. حضور کے سامنے پیش کیا، میرے یہاں بچہ پیدا ہوا یا رسول اللہ اس کا کوئی نام رکھ دیں. آقا علیہ السلام کیسے ہیں یار، کیا محبت ہے. کہنے لگے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. حضور مظاہر سے کہہ رہے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں. دیکھیں اشارہ کہتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو میری گود میں بچہ ہے نا حسین، یہ میرا حبیب ہے. سبحان اللہ. میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ میرا حبیب ہے. تو حضرت مظاہر کہنے لگے کہ پھر اس کا نام حبیب ہونا چاہیے. اب امام حسین گود میں 2-2.5 سال کے، اور مظاہر اس وقت پیدا، حبیب اس وقت پیدا ہوئے. جب امام حسین تھوڑے بڑے ہو گئے نا، اور حبیب مظاہر اتنے بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے 3-4 سال کا بچہ جو بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو ایک دن نبی علیہ السلام مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے. تو آقا علیہ السلام دیکھا کہ بچہ جو ہے نا، ایک بچہ جہاں جہاں حسین قدم رکھے نا اس جگہ کو چوم رہا اور میں آنکھوں میں لگا رہا. تو آقا علیہ السلام وہیں اس کو اٹھایا گود میں اور گود میں لے کے بیٹھ گئے اور بچے کو پیار کرنے لگے، چومنے لگے. تو لوگوں نے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہے کہ میرے حسین کی خاک کو بھی اتنی محبت سے لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. کچھ دن گزرے ان کے والد نے دعوت دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر کھانے کے لیے تشریف لے آئیں. کھانے کے لیے تشریف لائیں. انہوں نے کہا صحیح ہے لے آئیں گے. انہوں نے کہا حضور ایک گزارش اور ہے. انہوں نے کیا گزارش، کیا درخواست ہے بتاؤ. حضرت مظاہر کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جب آپ آئے نا تو آپ کے دونوں شہزادے حسن حسین بھی آ جائیں. سبحان اللہ. انہوں نے کہا حضور کا یہ طے ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا، میں آؤں گا اور میرے دونوں شہزادے بھی آئیں گے. دن طے پا گیا. اب اس وقت مقررہ پہ حضور نے آنا تھا. بچہ بار بار جب آپ کے گھر مہمان آنے ہوتے نا تو لوگ چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، بالکنی میں آ جاتے ہیں، بار بار جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں گلی میں ابھی آئے، ابھی گالی نہیں آئی، ابھی نہیں آئے، ابھی آ رہے ہیں، ابھی نہیں آئے. بچہ چھت پہ چڑھ کے بار بار دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. ایک بار زیادہ جھک گیا اور زمین پہ نیچے آ گیا. بچہ نیچے آ گیا. وہ 3-3.5 سال کا بچہ زمین پہ آیا اور آ کے انتقال کر گیا، وہیں مر گیا. والد نے اٹھایا، ماں نے دیکھ لیا، باپ نے اٹھایا، کمرہ کھولا، کمرے کے اندر لے کے رکھ دیا، چڑھاتے کمرہ لگا دیا. نبی علیہ السلام تھوڑی دیر بعد تشریف لیا. آقا علیہ السلام تشریف لائے تھوڑی دیر بعد. میں آپ کو اس واقعے سے کربلا لے کے جاؤں گا، بڑی توجہ سنیے. آقا علیہ السلام تشریف لائے اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ. امام حسن بھی امام حسین بھی ساتھ ہیں. امام حسین کیونکہ دوست تھے ان کے تو بڑی محبت کرتے تھے. تو حضور نے پوچھا، امام حسین نے پوچھ لیا کہ حبیب کا کبھی آ آپ نے تو سبحان لگایا، کھانا لگا دیا. امام حسین نے کہا ہم تو کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تو کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تو بغیر حبیب کے کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تو کھانا اسی کو کھائیں گے جب حبیب آئیں گے. بھائی رسول اللہ کے صحابی ہیں نا، تو آپ کے رسول ہیں، یہ وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے.
آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ تو کھا لیں گے، لیکن ہم تو سب کھائیں گے جب ہمارا دوست آئے گا۔ ابھی حسین نہیں کھائیں گے تو رسول کیسے کھا سکتے ہیں؟ جہاں حسین نہیں کھائیں رسول کیسے کھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ بات سنی نا تو حضرت مظاہر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر آپ اب سچ جاننا چاہتے تو میں بتا دیتا ہوں، ایسی سی بات ہے، یہ ہوا تو اور بچہ جو ہے وصال کر گیا۔ انہوں نے کہا لاش کہاں بچے گی، لاشا کہاں بچے گا؟ انہوں نے کہا وہ اندر کمرے میں۔ امام حسین نے کہا مہمان لے چلو، حبیبی کے لیے بیٹھے میں امام حسین کہہ رہے ہیں مہمان لے چلو۔ 4-5 سال کے بچے کی کرامت دیکھیں آپ، یہ حسین ابن علی۔ بے شک۔ امام حسین کہنے لگے جا کر ان کے پاس کھڑے ہو کے، حبیب ہم تم سے ملنے آئے تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، حبیب ہم تم سے ملنے آئے تم ہمارے دوست ہم تمہارے گھر پہ آئے دعوت پہ تمہاری اور تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ بس یہ کہنا تھا کہ حبیب کی جسم میں روح واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا مولا میں آ گیا، مولا میں آ سبحان گیا۔ اللہ۔ حبیب نہیں کہہ دیا۔ وہ دن وہ تاریخ کا حصہ، حبیب کو دوسری زندگی ملی۔ پہلی زندگی تو رب نے دی تھی جو ہم سب کو دی، یہ دوسری زندگی جیسے فطرت کو دی تھی مولا حسین نے پیدائش کے وقت، دوسری زندگی امام حسین نے دی۔ جب تھوڑے عرصے کچھ کے بعد نبی صاحب نے پردہ کر لیا دنیا سے تو قبیلہ بنو اسد نام کوفے کی طرف جا کے آباد ہو گیا، کیونکہ مدینہ پھیلنے لگا، اسلام پھیلنے لگا تو لوگ دور دور ہونے لگے۔ اب وسعت ہونے لگی نا، دور دور علاقوں پہ جانے لگے، جو مدینے میں قریب آ گئے تھے حضور کی وجہ سے کہ قریب مدینے جا کے نماز پڑھے ہوئی کرے، اور سب چاہ رہے تھے کہ مدینے میں ہی حضور کی قریب والی بستی اور قریب والی بلڈنگیں قریب والی جگہ خرید لیں، تو وہ دور دور جانے لگے۔ اسلام پھیل چکا تھا بہت تیزی سے، مسجدیں اور آبادیاں اور سب چیزیں قائم ہو گئی تھی، تو کوفے اور اس کے اطراف میں کربلا وغیرہ کے اطراف میں ساری جو ہے نا یہ جو صورتحال تھی نا، وہاں پر وہ قبیلہ بنو اسد جا کے ہو گیا۔ قبیلہ بنو اسد کے اندر اب وہ حبیب ابن مظاہر ان شخصوں میں سے ہیں جو کہ ان شخصوں میں سے ہیں جب کوفے کے اندر مسلم بن عقیل آئے تھے، توجہ ہے میرے دوستو، 9 ذی الحج کو جو شہادت ہوئی نا، اس وقت سے پہلے جب وہ آئے نا یکم ذی الحج کو، تو استقبال کس نے کیا؟ حبیب ابن مظاہر نے کیا، مسلم ابن اوسجہ نے کیا، تمیم داری نے کیا، صحیح ہے؟ یہ سارے وہ ہیں جو حضور کے صحابہ ہیں یا حسین کے اور علی کے چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں نے کیا استقبال، اور پھر بہت سارے اور مسلمان تھے، محبان علی تھے بہت سارے۔ تو حضرت مسلم ابن اوسجہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، مسلم حضرت رسول اللہ کے صحابی ہیں، حبیب آپ کے سامنے حضور نے نام رکھا اس بچے کا، حبیب کے والد بھی صحابی، آپ اگر صحابی نہ مانے تو صحابی مان لیں بس، یہ تو فساد کی کوئی بات ہو ہی نہیں رہی، ہم تو آپ سے ایک بات تذکرہ کر رہے ہیں بس۔ تو برسر مقصد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے کوفے سے باہر نواحی علاقوں میں بیعت لینے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل کی بیعت کون لینے گیا تھا؟ ان کے لیے بیعت لینے گئے حبیب بن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ۔ آپ نے لکھ کر دیا حضرت نامہ، صحیح ہے کہ اگر جو شخص ان کی بیعت کر لے گا وہ مسلم ابن عقیل کی بات کہلائے گی، صحیح ہے؟ جو ان کی بیعت کر لے گا وہ مسلم ابن عقیل کی بیعت کہلائے گی۔ یہ بیعت کا معاملہ ہوا، وہ چلے گئے، جب وہ واپس آئے 10 ذی الحج یا 11 ذی الحج کو، تو پتہ لگا کہ کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی، کوفے نے بے وفائی کر دی، کوفیوں نے بے وفائی کر دی۔ اب جو شہادت ہو گئی تو بے وفائی کر دی ہے، تو آپ کوفے میں اداس تھے۔ ابھی آپ کو پتا تھا کہ امام مکے میں، آخری خبر یہی تھی نا امام مکے میں، اس کا کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اب جب قاصد آیا نا کہ لکھا خط بنا میں فقیہ رجل، فقیہ رجل، فقیہ کسی کو، کوئی مجھ جیسا ان پڑھ آدمی کسی کو کہنا ارے امام صاحب، علامہ صاحب، صوفی صاحب، تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی با شرع آدمی، کوئی شریعت کا عامل، کوئی پیر کسی کو کہنا پیر صاحب، صوفی صاحب، مفتی صاحب کہے، کوئی عالم کسی کو، خود بہت بڑا عالم ہو پھر کسی کو مفتی کہے، تو حسین سے بڑا عالم کون ہے؟ اب وہ لکھے نا یہ حاضر جو یہ خط ہے وہ بنا میں فقیہ رجل حبیب بن مظاہر، کیسے حبیب بن مظاہر ہوں گے؟ عالم کیا حبیب بن مظاہر کا کہ آپ کے گھر قاصد آیا تو بیگم نے کہا وہ کوفے کے بازار گئے، قاصد کے پاس ٹائم نہیں تھا، قاصد گھوڑا دوڑا کے کوفے کے بازار چلا گیا، حبیب بن مظاہر وہاں پر جو ہے مہندی خرید رہے تھے، رنگ خرید رہے تھے داڑھی کو رنگنے کے لیے، آپ نے مہندی لی بھی تھی۔ ہوا یہ کہ قاصد آیا، قاصد کا خط پڑھا تو کہا امام آ گئے،
کوفے. انہوں نے کہا نہیں امام کوفے نہیں آئے, امام کربلا میں, اور یہ خط بھیجا ہے. اب حبیب بن مظاہر نے جو ہے وہ خط لیا, پڑھا, چوما, آنکھوں سے لگایا, وہ جو آپ نے خضاب خریدی تھی نا وہ پھینک دی زمین پر. دکاندار نے پوچھا حبیب تم نے خضاب تو اپنی داڑھی کو رنگنے کے لیے لی تھی, پھر زمین پہ کیوں پھینک دی؟ تو حبیب نے مظاہر کہنے لگے کہ اب یہ داڑھی خون میں ہی تر ہوگی, اب یہ داڑھی خون میں تر ہوگی. یہ علی کے غلام, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی سے تربیت حاصل کی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ جس پر حضور سوار تھے اور مدینے آئے تو کہا کہ یہ من جانب مامور القواعد زیادہ ہے اور یہ اللہ کے حکم سے جہاں رک جائے گی وہی میرا کرو. تو اونٹنی کو کس نے بتایا؟ غیب کا علم. اونٹنی کو غیب کا علم کس نے بتایا؟ تو مفسرین لکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور پہ سواری کرتے تھے تو حضور میں اتنا غیب تھا کہ جس جانور پہ سواری کرتے اسے بھی غیب پتہ لگ جاتا. سبحان اللہ. جب رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ جس جانور پہ بیٹھے اسے غیب پتہ لگ جائے, تو رسول اللہ کا لاڈلا حسن حسین جو اس کی پیروی کرے, اسے اتباع کرے, اسے محبت کرے, اسے نہ سمجھ میں آئے تو اسے پتہ لگ گیا میرا انجام کیا ہے. جانے لگے, اب کوفے سے نکل رہے ہیں, کوفے سے نکل رہے ہیں اور اس سامنے سے تمیم داری آ رہے ہیں. یہ دونوں عاشق مولا حسین ہیں, یہ دونوں عاشق مولا علی ہیں, یہ حسن کے شاگرد ہیں. تو جب آئے نا تو کہنے لگے کہ کہاں؟ ان کا کربلا. تو انہوں نے کہا کہ حبیب تمہارا سر انہی کوفے گلیوں پھر آ جائے گا. لوگ جو چوک پہ بیٹھے تو سن رہے تھے. انہوں نے کہا ہاں تمیم داری تجھے بھی اس کوفے میں لٹکایا جائے گا. یہ بات دونوں محبت سے کر رہے ہیں تو تجھے بھی اعزاز ملے گا کہ تو علی کی وجہ سے کوفے کے اندر تیری لاش لٹکا دی جائے گی اور حسین کی محبت میں تیرا سر کوفے گلیوں پھرایا جائے گا. جب حسین کا سر پھرایا گیا تو حضرت حبیب نے مظاہر کا بھی پھرایا گیا تو گھر سر پورے کوفے میں پھرا تھا اور کوفے سے ہوتے ہوئے پھر جو ہے بازار شام تک گیا تھا. وہ پہلے دربار کوفہ آیا تھا کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آنا تھا اس کو. تو یہ جو بات تھی یہ بات تھی تو وہ دونوں لوگ کانوں پہ ہاتھ رکھ رہے تھے. وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ کانوں ہاتھ رکھ رہے تھے. توبہ توبہ استغفر اللہ, کیسی غیب کی خبر اب ان کو آ گئی. تو شخص آیا نا تو سنا تم لوگوں نے کان پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ وہ بھی علی کا چاہنے والا کہہ رہے کانوں پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کانوں پہ ہاتھ اس لیے رکھا ہے کہ یہ ایسی سی بات کر رہے تھے تمیم داری اور حبیب نے مظاہر جیسے بڑے لکھے لوگ یہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا تمیم داری نے تمہیں یہ نہیں بتایا, اب جملہ سننا, تمیم داری نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ جس کا سر کوفے میں پھرایا جائے گا اس کا سر کاٹنے والوں کو 200 دینار دیے جائیں گے. وہ سن کے اور حیران پریشان ہو گئے کہ اسے اس کے بھی آگے کی پتہ ہے. ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہیں اپنے انجام کی بخوبی خبر تھی. ہم وہ ہیں جنہیں اپنے انجام کی کوئی خبر نہیں ہے, یہ وہ تھے جنہیں اپنے انجام کی خبر تھی. کربلا پہنچے, امام حسین نے بڑی محبت سے سینے پہ لگایا, پیار دیا. کربلا میں حبیب بن مظاہر گئے. جب یہ جنگ شروع ہوئی نا تو اذان فجر کے بعد نماز ہونے لگی تو سب پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی صحیح جن کی عمر جو ہے نا 90 سال ہے وہ آ کے کہا یا مولا حسین ایک مسئلہ پوچھوں میں, بس میرے 2 جملے ہیں اور میری بات ختم ہو جائے گی, یہ مجلس آج کی تمام ہو گئی. یہاں پر کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھوں. انہوں نے پوچھے. مولا حسین کوئی شخص کعبے سے محبت کرتا ہو, ایک شخص جو کعبے سے محبت کرتا ہے اور پھر بھی کعبے کی محبت میں کعبے کو پیٹ دکھا دے اس کی حفاظت کے لیے, تو کیا وہ ثواب ملے گا اسے, گناہ گار ہو جائے گا؟ تو کہنے لگے کہ جو شخص کعبے کی محبت میں, کعبے کی حفاظت میں کعبے کو پیٹ دکھا دے گا تو اسے 2 اجر ملے گا. جب انہوں نے سنا نا حضرت سعید نے کہنے لگے بس فیصلہ ہو گیا, میرے عشق کا کعبہ اے حسین تم ہو, میرے عشق کا کعبہ اے حسین تم ہو, فیصلہ ہو گیا ہے. مولا آپ یہاں نماز پڑھیں گے اور گھوڑوں کے سموں کے پاؤں کے درمیان میں جو جگہ ہے نا وہاں پر بھی اصحاب بیٹھیں گے, اور جو 2 گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں تو بیچ میں جو جسمانی طور پہ فاصلہ ہوتا ہے نا تو وہاں پر میں کھڑا ہوں گا آپ کے سامنے, تاکہ کوئی تیر سینہ جوڑا کر کے کھڑا ہوں گا کہ کوئی تیر آپ کی طرف نہ آئے. جب نماز ہوئی نا پوری, امام حسین نے دوسری رکعت سجدہ مکمل کیا, اتحیات میں بیٹھے, اتحیات پڑھ لیں کہ آخری تیر لگا, جسم تیروں سے بھر گیا, ایسے بھر گیا جیسے کانٹے والا چوہا ہوتا ہے نا, پورے جسم تیروں سے بھر گیا. کئیوں گھوڑے جو آگے رکھے تھے وہ بھی زخمی ہو گئے. بوڑھا صحابی 90 سال کا, 1-2 سال کا نہیں, جوان آدمی کی بات نہیں کر رہا, 90 سال کا بوڑھا صحابی ہے, لیکن حضور نے بتایا تھا حسین و منی,
وانا من الحسین، سبحان حسین اللہ۔ مجھ سے اور میں حسین سے، جو اس سے محبت کرتا ہے یہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ میرا حبیب ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جو میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ میرا حبیب ہے تو یہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ جس نے کسی مسلمان کو عزت دی اس نے مجھے عزت دی، اور جس نے مجھے عزت دی اس نے اللہ کو عزت دی، تو مسلمان کو عزت اللہ کی عزت ہے، تو حسین کا حبیب ہونا اللہ کا حبیب ہونا نہیں ہو سکتا، تو یہ بے وجہ کی بحثیں کرتے ہیں۔ تو حبیب آخری تیر ایسا لگا ماتھے پہ کہ حبیب جو ہے پیچھے ہو گرے تو خدا کا کرنا حبیب کا سر امام حسین کی گود میں، امام حسین کی گود میں، امام نے سلام پھیرا، حبیب کو اٹھا، انہوں نے کہا میرے نبی کے بولے ساتھ تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے کہ بولا میں نے ساری عمر نماز رسول اللہ پہ ایمان ہے، کوئی نماز قضا نہیں کی، میں نے نماز پڑھی اور باقاعدہ وقت پہ پڑھی ہے، نماز وقت پہ پڑھی ہے، آج میری نماز چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اس میں اللہ فرما رہا ہے اور جو بھی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو تو نے ساری عمر نماز قائم کی تھی، آج تو نے نماز کی حفاظت کی ہے، آج تو نے وہ فریضہ بھی ادا کر دیا، اور تو نے تو حسین کی نماز کی حفاظت کی ہے۔ صحیح، دیکھو تمہیں نانا رسول اللہ لینے آئے، نانا رسول اللہ لینے آئے۔ اس نقطے کو بتاؤں گا میں آج کبھی کہ حضور کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، نبی علیہ السلام اس بوتل کے اندر جو ہے صحابہ کا بھی خون ڈال رہے ہیں اور اہل بیت کا بھی ڈال رہے ہیں، جیسے تھے 2 شیشیاں، لیکن اسی میں سعید کا بھی ڈالا خون، جو خون نکلا ہے سعید سے وہ بھی ڈالا، اور پھر جو حسین کے جس میں نکلے گا وہ بھی ڈالا، اور وہ حضور شیشی لے کر کربلا کے بن میں پہلے شہید سے، یہ کربلا کے بن کے پہلے شہید ہیں جو نماز فجر کے وقت شہید ہوئے تھے، حضرت سعید رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے ساتھ ہی 90 سال کی بوڑھے، یہاں سے لے کر آخری شہید تک امام حسین تک، آقا علیہ السلام کربلا میں، آقا علیہ السلام کربلا، تو چاہے وہ سعید ہو چاہے وہ حبیب ابن مظاہر ہو، پوچھنے لگے مولا آپ نے اپنے دوست کو بلایا تھا، اب حبیب نے مظاہر، جب ان کی شہادت ہوئی نا تو بس ایک ہی سوال کیا، ہاتھ پکڑ لیا اپنے دوست کا، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے پکڑ لیا، ہاتھ کی جوڑ بھی لیا اور پکڑ بھی لیا، اور ہاتھ پکڑ کے کہتے کیا میں نے حق دوستی ادا کیا۔ اس وقت جو یہ لمحات تھے نا، امام حسین کے سینے پہ تو یہ قرض تھا ایک ایک کا کہ میرے مولا یہ میری محبت میں، انسان کو اپنی پیاری سب سے پیاری جان ہوتی ہے، اب سب سے پیاری اپنی جان ہوتی ہے، لیکن یہ حسین کی جان پر ان لوگوں نے جس طرح اپنی جان قربان کی ہے نا، اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ کربلا نے ہمیں لوگ جینا سکھاتے ہیں اپنے اسٹائل سے، کربلا نے ہمیں مرنا سکھا دیا، کس طرح سے اسلام پہ مر مٹنے کا اصول ہے وہ کربلا بتاتی ہے ہمیں، صرف مال سے نہیں، اپنی جان کیسے دیتے ہیں رسول اللہ کی جان کے آگے، پھر کربلا بات کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح کربلا کی فہم، سمجھ، فکر، سوچ عطا فرمائے اور کربلا والوں سے محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔